نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع لما شئت، کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ جو چاہے کرے۔ اتنے سخت الفاظ اس حوالے سے استعمال کیے کہ اگر انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ جو ڈیفنس میکینزم بنایا تھا، جو اس کو برائی کی طرف جانے کے بارے میں سینسٹائز کر رہا تھا کہ نہیں یہ کام کروں یا نہ کروں مجھے شرم آتی ہے، یہ بات بولوں یا نہ بولوں مجھے شرم آتی ہے، یہ کسی کے ساتھ کاروباری معاملات کروں یا نہ کروں مجھے شرم آتی ہے، تو جو شرم والا ایک سسٹم اس کے اندر رکھا تھا، اگر اس کے اندر سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنا خود ذمہ دار ہے۔ تو اسی وجہ سے حیا کے ختم ہو جانے سے بہت ساری برائیاں بھی معاشرے کے اندر جنم لیتی ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ حیا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، یعنی کہ ایسے ہی اس ٹاپک کا میں نے انتخاب نہیں کیا، بلکہ میں نے آپ کو اس کی امپورٹنس اس لیے بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الحیاء والایمان قرین جمیعا فاذا رفع احدہما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان دونوں بالکل ایک ساتھ چیزیں ہیں، ایک ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، دے آر ٹوگیدر۔ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ختم ہو جائے تو دوسری ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جس شخص کے اندر حیا کم ہونا شروع ہو گئی ہے تو وہ یہ بھی سمجھ لے کہ میرے اندر ایمان کی بھی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جس شخص کے اندر حیا زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بھی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، بلندی کی طرف جا رہا ہے۔ تو حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ کوئی شخص بے حیا ہو، یعنی کہ حیا کا خیال نہ رکھتا ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں اور ایمان میرا بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی گواہی دی ہے کہ حیا اور ایمان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، ان میں سے ایک چیز چلی جاتی ہے تو پھر دوسری خود بخود چلی جاتی ہے۔